یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر سٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پہ بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں ضرور دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سے خواہ ہی بہت بری لگی تھی۔ یہ حیا سلمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک تنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلمان کہیے گا۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی خواہ بہت ہی بری لگتی تھی اور اب اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا اس کے بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے؟ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا، حیا بی بی، حیا بی بی۔ بول بھی چکو اب۔ وہ گھڑی لاک کرتے کوفت زدہ ہوئی، آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھیں۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ پر سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے تائی اماں؟ مجھے بلا رہی تھی، اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور نوب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا گیا۔ بیڈ پر ارم اکڑوں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پر آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم، کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھا جو اسے ٹھٹکا تھا۔ حیا، ایک بات بتاؤ، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ حیا، کیا ہم دونوں مجرا کرنے والی لڑکیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ ارم، وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم، بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ، ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص دو لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے ان کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو، ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے،
इस पर मेल करके पूरे डांस की वीडियो हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो गए हैं, हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकत सी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्ट्रेप पर झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। इसके लब कपकपा रहे थे। इरम इसी तरह बिल रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम कदम पीछे होती दीवार से जा लगी। ये हम ही हैं हया, हम बर्बाद हो गए हैं। इसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर इसके खानदान वालों तक पहुंची तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को भी मना कर दिया था। किसी ने छुपकर बनाई होगी खानदान की शादी पर। बस औरतों में डांस की इजाजत अब्बा लोगों ने दी थी। अगर इन्हें पता चला कि ये हमारा डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम। इसका सत्ता टूटा। वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी तो भी इस सीडी पर तो हर जगह मिल रही है। ऐसी चीजें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ कहाँ से इसे हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया है? वो बेदम से जमीन पर बैठती चली गई। अगर अब्बा या किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओह खुदाया, हम क्या करें? इरम ने भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और वो भी बस कमरे की होकर रह गई। सोच सोच कर दिमाग फटा जाता था, मगर कोई हल जहन में नहीं आता था। शाम में फातिमा बेगम ने इसके कमरे में झांका। हया, उठो, कितना सोगी? रोहेल का फोन आया है अमेरिका से। वो जो चेहरे पे बाजू रखे लेटी थी, करंट खा कर उठी। रोहेल का? क्यों? क्या कह रहा है? इसके ज़हन में खतरे का अलार्म बजने लगा था। कह रहा है इसे तुमसे बात करनी है। वो कहकर आगे बढ़ गई और वो शल सी बैठी रह गई। स्कोन की नदी में जोर से पत्थर आ गिरा था। रोहेल अमेरिका में था और वहाँ पर तो लोग अमूमन सारा वक्त ही ऑनलाइन रहते थे। फिर ऐसे में इनकी निगाहों में इस वीडियो का गुजर जाना ऐन मुमकिन था। खुदाया, अब क्या करे? इसने पैरों में स्लीपर्स डाले और मरे मरे कदमों से चलती हुई बाहर लाउंज में आई। क्रैडल के साथ उल्टा रिसीवर पड़ा था। इसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो हेलो हया, कैसी हो? रोहेल की आवाज़ में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा नहीं कर पाई। ठीक, तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। इसका दिल जोर से धड़का। क्या वो तनस कर रहा था? किस बात की? भाई तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा। इसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। वो निढाल सी थप से सोफे पे गिरी। हाँ, जा रही हूँ, थैंक यू सो मच। इन गुजरे 3 दिनों में वो एक बात भुला चुकी थी। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम इधर स्मीन पप्पू की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। इसके पास इस वक्त सोचने के लिए इससे ज़्यादा बड़े मसाइल थे। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? वो ज़रा परेशान हुआ। अरे नहीं, वो फौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फोन बंद हुआ तो इरम की तरफ चली आई। वो तकिया मुंह पर रखे लेटी थी। यूं सर मुंह लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी।
سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو پتہ نہ چلے۔ پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ امید کا سرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی بنا کسی وقت کے۔ جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ طیب نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کی کوئی فیملی فرینڈز بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بلا کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئیں گے؟ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کے اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے سر سے آہستہ سے اٹھایا۔ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ تیار بیٹھی تھی۔ ہاں، آنکھیں ذرا ویران سی تھیں۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے۔ آؤ، سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے۔ آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ اور ابا؟ ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی۔ اندر صوفوں پہ سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بھی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے دو سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بضد اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنے جیسی بچی چاہیے، باحیا، باپردہ، صوم و صلات کی پابند۔ وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پہ گرتے سلکی بال، گرے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے چپلوں میں مقید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی، ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تب ہی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ تب فتح نے صرف پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی اس کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تب ہی ہولے سے اس کے موبائل سے "مائی نیم از شیلا" کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا۔ لیکن وہ یہ آواز سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تب ہی چونک کر گردن اٹھائی اس نے گردن واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ موبائل پہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، سب صاف ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔